اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تزاد بعد واو العطف المسبوقۃ بنفی الی آخرہ۔ ہم مسئلہ نمبر 336 میں پڑھ رہے تھے یہ چیز کہ ان ما لا من اور با یہ زائدہ ہوتے ہیں کچھ موارد میں۔ اس میں ہماری گفتگو ما کے سلسلے میں چلی تھی۔ ما کے بارے میں بتایا کچھ حروف شرطیہ ہیں یا اسماء شرطیہ، ان کے بعد ما زائدہ ہوتا ہے، بینا اور غیر کے بعد زائدہ ہوتا ہے، لیکن جب بینا اور غیر کے بعد زیادہ ہوتا ہے تو اس کو اضافت سے روکتا نہیں ہے۔ بینا اور غیر ما کے لگنے کے بعد بھی مضافی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بتایا ربع اور حروف مشبہ سے ملحق ہوتا ہے ما، یہاں پر عمل سے روک دیتا ہے، جیسے انما میں نے مثال دی، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، نہ صرف یہ کہ عمل سے روکا بلکہ انا جو ہے وہ فعل پہ داخل ہو گیا، جبکہ انا مخصوص ہے اسم سے۔ اب جو نیا درس آج سے ہونا ہے، پچھلے پیراگراف میں آخری لائن رہ گئی تھی، اس کو مکمل کر دوں پھر لا پہ جاؤں گا۔ وَتُزَادُ بَعْدَ عَن، اور یہ ما جو ہے وہ ان کے بعد بھی زائدہ ہوتا ہے، جیسے اما قلیل تندمون، ان قریب جو ہے، قلیل تھوڑا سا وقت مراد ان قریب ہے، ان قریب شرمندہ ہو جاؤ گے تم، ٹھیک ہے، فارسی میں کہیں گے بزودی پشیمان بھی شبیر۔ تو یہ ما جو ہے وہ ان سے ملحق ہوا، یہ ما زیادہ ہے، یعنی ان قلیلین ہے، یہ ان قلیلین تندمونا، ما نے کوئی معنی میں تبدیلی نہیں کی ہے۔ وبعد کے، اسی طریقے سے کے کے بعد بھی یہ ما زائدہ ہوتا ہے، جیسے تحدثتنی کیما اخافک، کیما اخافک، تم مجھے تہدید کرتے ہو، دھمکی دیتے ہو تاکہ میں تم سے ڈروں، کے کے بعد ما کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد لا زائدہ کو پڑھ رہے ہیں ہم، فرماتے ہیں لا تزاد بعد واو العطف المسبوقۃ بنفی۔ لا کہاں زائدہ ہوتا ہے؟ لا زائدہ ہوتا ہے واو عطف کے بعد کہ جو نفی کے بعد آیا ہے، مسبوق بن نفی ہے، اس کے پہلے نفی گزری ہے نا، جیسے ما جاء زید ولا علی، یہ واو جو ہے یہ عاطفہ ہے اور لا جو ہے زائدہ ہے۔ ما جاء زید وعلی، زید ہمارے پاس نہیں آیا زید اور علی، یعنی زید نہیں آیا علی نہیں آیا، یہ لا جو ہے لا میں زائدہ ہے، یہ آتا ہے واو عاطفہ کے بعد، اور وہ واو عاطفہ جو ما کی طریقے سے کسی نفی کے بعد آیا ہے۔ وبعد ان المصدریت، اسی طریقے سے یہ لا جو ہے ان مصدریہ کے بعد بھی زائدہ ہوتا ہے، جیسے ما منعک ان لا تسجد لما خلقت بیدی، یا ابلیس ہو، سورہ صاد ہے نا، سورہ صاد، یا ابلیس ما منعک ان تسجد، البتہ وہاں ان تسجد ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے شیطان تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ یہاں پہ مثال یہ ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ما منعک ان لا تسجد، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے، کس کو سجدہ نہ کرے؟ آگے تذکرہ جناب آدم کا ہے، جناب آدم کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لا جو ہے وہ ان مصدریہ کے بعد ہے، یعنی ما منعک من السجود، ما منعک من السجود، یہ جو لام ہے یہ لام زائدہ ہے، ان مصدریہ کے بعد آیا ہے، ان طویل مصدر میں جا کے من السجود ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں من کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ من تزاد قبل نکرۃ مسبوقۃ بنفی و استفہام، من جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس نکرے کے بعد کہ جس کے پہلے نفی استفہام گزرا ہو، یعنی یہ نکرہ خود مسبوق بنفی و استفہام ہے، اس کے پہلے نفی و استفہام گزر چکا ہو، وہاں پر من زیادہ ہوتا ہے۔ من تزاد قبل، اس کے پہلے من تزاد قبل، من زائدہ ہوتا ہے پہلے، کس کے پہلے؟ من نکرت، تزاد قبل نکرت، نکرے سے پہلے کہ مسبوق یہ نکرہ بعد میں ہو، کس کے؟ نفی اور استفہام کے، جیسے ہاں اچھا استفہام میں بھی ہر استفہام نہیں بلکہ استفہام پہ حل کے ذریعے جب استفہام کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔
جیسے ما جانی من احدن، یہاں نفی ہے پہلے، اور احدن یا واحدن، تو یہ واحدن نکرہ ہے، اس کے پہلے نفی ہے، اب اس واحدن کے پہلے من زائدہ آ سکتا ہے. ٹھیک. وَهَلْ جَاءَكَ مِنْ أَحَدٍ، یہاں پر استفہام ہے اور استفہام بھی حل کے ذریعے سے ہے. اب اگر یہ احد استفہام کے بعد آ رہا ہے اور استفہام بھی حل کے ذریعے سے ہے تو یا من اس کے پہلے، احد کے پہلے زائدہ ہو سکتا ہے، یعنی حل جاءک احدن ہے اصل میں، ما جانی واحدن ہے اصل میں. ٹھیک ہے. من نے معنی میں کوئی عمل نہیں کیا، لفظی اعتبار سے جر دے دیا. اس کے بعد با، تزادو اما لتاکید النفی، لتاکید النفی، با جو ہے یا تو تاکید نفی کے لیے زیادہ ہوتا ہے یا تو تاکید ایجاب کے لیے زائدہ لایا جاتا ہے. اس کو نفی اور ایجاب دونوں کی تاکید کے لیے ایک ہی حرف کا استعمال ہوتا ہے، بے کا. البا تزادو، با زائدہ ہوتا ہے کہاں؟ اما لتاکید النفی، یا تو نفی کی تاکید کے لیے، جیسے لیس اللہ بظلام للعبید، اللہ جو ہے وہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. البتہ ظلام صیغہ مبالغہ ہے مگر صفت مشبہہ کے معنی میں ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا، کم کرتا ہے، خدا علیہ باللہ ایسا نہیں ہے، یعنی کبھی ظلم نہیں کرتا ہے. صفت مشبہہ کے معنی میں صیغہ مبالغہ کا ہے. لیس اللہ بظلام للعبید، یعنی لیس اللہ ہے نا ظلامن للعبید ہے. یہ بے جو ہے وہ کیا ہے؟ زائدہ ہے اور تاکید نفی کے لیے آیا کہ ہرگز اللہ ایسا نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا بندوں پر. وَإِمَّا لِتَأْكِيدِ الْإِجَابِ، یا تو یہ بے جو ہے وہ ایجاب میں تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے کفا باللہ شہیدا، یعنی کفا اللہ شہیدا، اللہ جو ہے وہ گواہ کے طور پہ کافی ہے. کفا باللہ شہیدا، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. تو قل کفا باللہ وہاں پہ بھی آیا ہے زیادہ ہے، یہاں بھی زیادہ ہے کفا باللہ شہیدا. ٹھیک ہے. معنی یہی ہوا کہ کفا اللہ شہیدا، اللہ کافی گواہ کے طور پر. بابا زائدہ ہے. کس چیز کی زیادہ تاکید کر رہا ہے؟ یہ ایجاب کی، کہ بالکل خدا ہی کافی ہے گواہ کے لیے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں نبی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کافی ہے. تمرین نمبر 146، بین معانی الحروف واضبط الجملہ بالشکل الکامل. پوری ترکیب کرنے کو یہ کہہ رہے ہیں، میں کچھ صرف اشارے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. القرآن الکریم، یہ سورہ قمر کی کچھ آیتیں ہیں، 5 آیتیں 36 سے 40 تک. اس میں 2-3 لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں ہم. واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، اور لقد جو ہے وہ جواب قسم محذوف ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، یہ لقد جو ہے وہ جواب ہے، کس کا؟ جواب قسم محذوف ہے، واو حرف عطف ہے. اور خود قد کو اگر آپ کہیں گے تو یہ حرف تحقیق ہے. لام جو ہے جواب قسم کے لیے آیا ہے، قد حرف تحقیق ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. فا حرف عطف ہے جو آیا ہے فے. حروف کے پر دھیان دیجیے گا، بین معانی الحروف، ٹھیک ہے. واو پھر حرف عطف ہے، لام جواب قسم ہے، قد حرف تحقیق پتہ ہے آپ کو پہلے کی طریقے سے. ان جو ہے وہ حرف جر ہے، مجاوزہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. ٹھیک ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا، قرآن میں اعراب بھی نہیں ہے. فَذُوقُوا عَذَابِي، فا جو یہاں پہ آئے وہ عطف ہے، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ بھی ما قبل کی طریقے سے ہے، اور پھر نیچے دوبارہ پھر فَذُوقُوا آیا ہے، یہ بھی حرف عطف ہے. واو کے بارے میں بار بار دہرا نہیں رہا ہوں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ واو جو ہے یہ حرف عطف ہے. یہ بھی اس کا وَلَقَدْ جو بعد میں آیا، وَلَقَدْ یَسَّرْنَا القرآن،
یہ بھی مثل ما قبل ہے. فہل، حل جو ہے وہ حرف استفہام ہے. ٹھیک ہے، الی آخر. اسی طریقے سے باقی حروف کو بھی آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، چیک کر لیجیے گا. یہ تو بحث ختم ہوئی حروف زائدہ وغیرہ کے سلسلے میں. اب ہم علم نحو پر لکھی گئی اس عظیم کتاب، بڑی کتاب مبادئ العربیہ کے آخری حصے میں وارد ہو رہے ہیں، جو اصل میں 3 بڑے حصوں میں سے تیسرے حصے کا بھی آخری پارٹ ہے، جز ہے ملحقات. ملحقات کو ہم پڑھتے ہیں. ملحقات میں انہوں نے جملے کے بارے میں بیان کرنا چاہا ہے. یہ بہت اہم البتہ بحث ہے، جس کو بہت مختصر کر کے انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آپ کے حوالے کر رہے ہیں. یہ مسئلہ نمبر 337، الجملۃ ہی الکلام المرکب المفید نحو قام زید والعلم کنزون. جملہ کیا ہے؟ جملہ وہ کلام ہے. حالانکہ ابھی خود بحث ہے کہ جملے اور کلام میں بھی فرق ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن انہوں نے جو شرطونی صاحب نے تعریف کی وہ سنیے گا. جملہ وہ کلام ہے کہ جو مرکب ہوتا ہے اور مفید ہوتا ہے. جملہ کیا ہے؟ کلام مرکب مفید. ٹھیک ہے، مفید مطلب کیا ہے؟ یعنی یحسن السکوت علیہ ہے، جس پر سکوت جو وہ صحیح ہے، درست ہے. جیسے قام زید. اچھا، سکوت کس کا؟ قائل کا سکوت، سامع کے لیے، سامع کو فائدہ پہنچا سکے. جیسے کہنے والا کہے کہ چپ ہو جائے، قام زید، تو یہ قامہ اور زید دو چیزوں سے مل کے مرکب بھی ہے اور مفید بھی ہے اور کلام بھی ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں جملہ. زید کھڑا ہوا. یا العلم کنزن، علم جو ہے وہ خزانہ ہے. ایک مثال جملے فعلیہ کی دی ہے انہوں نے، اور دوسری مثال جملے اسمیہ کی دی ہے. فوائد. فائدہ نمبر 1، الترکیب. انہوں نے فرمایا ہے ہے الکلام المرکب. ترکیب سے کیا مراد ہے؟ الترکیب ہوا ضم کلمۃ الی کلمۃ فاکثر. ایک کلمے کا کسی ایک کلمے یا اس سے زیادہ کلمے سے جوڑنا، ضمیمہ کرنا، متصل کرنا، اسے کہتے ہیں ترکیب. وہو نوعان. اس طریقے کے انضمام کی ترکیب کی 2 قسمیں ہیں، یا کلامی ہے یا غیر کلامی ہے. یہ ترکیب جو ہے، یا پوری ترکیب ایسی ہے کہ مرکب دو لفظ ملنے کے بعد کلام بن جا رہے ہیں، یا 2 لفظ ملنے کے بعد کلام نہیں بن پا رہے ہیں. اگر 2 یا اس سے زیادہ لفظ مل کے کلام بن جا رہے ہیں تو ترکیب کلامی کہلاتی ہے. اور کلام نہیں بن پا رہے ہیں کہ یسع السکوت علیہ، تو پھر جو ہے وہ جملہ تو ہے مگر ڈھنگ سے اس کو آپ کلام نہیں کہہ سکتے، یا ترکیب کلامی نہیں کہیں گے بلکہ ترکیب غیر کلامی کہیں گے. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر وہ اختلاف ہوا ہے، جس کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا کہ یا جملہ وہ کلام ہے یا نہیں. کلام الگ چیز ہے، جملہ الگ چیز ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہے وہ ترکیب جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. یا کلامی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ الکلام المفید کما وصلنا. وہ کلام مفید ہے، جیسے ہم نے اوپر مثال دی قام زید. وغیر کلامی، اور دوسری ترکیب جو ہے وہ غیر کلامی ہے. وہ ما کان فی حکم المفرد. وہ کہ جو ہے تو جملہ لیکن چونکہ کلام نہیں ہے پورے طور سے ایسا کہ ایسے سکوت علیہ ہے، تو وہ در حکم مفرد ہے. جملہ ہو کے بھی وہ در حکم مفرد ہے. یہی کہ مرکب ہو کے بھی مفرد کے حکم ہے، جملہ نہ کہیں، مرکب ہو کر کے بھی جو ہے وہ مفرد کے حکم میں ہے. جیسے عبداللہ مرکب ہے، عبد اور اللہ سے مرکب، مگر قام زیدن کے طریقے سے اسے آپ جملہ نہیں کہیں گے، ترکیب کلامی نہیں کہلائے گی. تو ہم نے جو بولا ہے کلام المرکب المفید، یہ آپ سمجھ لیے کہ ہماری مراد جملے میں کلام سے ہماری مراد کون سا کلام ہے؟ مراد جو مرکب سے ہے. کون سا کلام مرکب؟ کون سا مرکب مراد ہے ہمارا جو کلام بن جائے گا؟ وہ ترکیب کے جو ترکیب کلامی ہو. ٹھیک ہے، نہ کہ ترکیب غیر کلامی. تب تو ہم کہیں گے اس کو کلام ہے اور مرکب ہے اور مفید ہے، کلام مرکب مفید. تو یہ انہوں نے مرکب کی وضاحت کر دی کہ 2 طریقے ترکیب ہوتی ہے. ہماری مراد ترکیب کلامی ہے، نہ کہ غیر کلامی. یعنی عبداللہ کو آپ جملہ نہیں کہیں گے بلکہ قام زیدن کو آپ جملہ کہیں گے. فائدہ نمبر 2 انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.